بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی ام المؤمنین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے معزز قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں اور اپنی پاکیزگی سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی ایک کامیاب تاجرہ تھیں اور آپ کے تجارتی قافلے ملک شام اور دیگر علاقوں تک جایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی تجارت میں دیانتدار اور سچے افراد کو شریک کیا، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، دیانت اور صداقت سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جبکہ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح محبت، عزت اور وفاداری کی اعلیٰ مثال تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یوں آپ پہلی مسلمان خاتون بنی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دولت، محبت اور عقل مندی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر مدد کی۔ جب قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان پر پابندیاں عائد کیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر طرح کی تکلیف صبر و استقامت سے برداشت کی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی، حضرت سید قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ طیب و طاہر سے جو مشہور تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 619 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں وفات پا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا بے حد صدمہ ہوا اور اسی سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہمیشہ ذکر خیر فرماتے اور ان کی خدمت کو یاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت میں ایک عظیم الشان محل کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے جو وفاداری، قربانی، صبر اور ایمان کی لازوال مثال ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات، ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کے نزول فرمائے اور آپ کی مبارک سیرت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کو ان پر